بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں، پھر کتاب النکاح کے کئی سارے عناوین تھے، ان عناوین میں سے ایک عنوان یہ تھا 20 مسئلے۔ ان 20 مسئلوں میں سے 4 مسئلے آپ پڑھ چکے، آج 2 مسئلے انشاءاللہ پڑھیں گے، 5واں اور 6واں مسئلہ۔ تو کچھ یہ مسائل ایسے ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہیں۔ ممکن ہے کوئی سن کر یہ کہے کہ بھائی یہ مولوی کس قسم کے جو کیا ہے ابحاث اپنی کتابوں میں لے آئے ہیں۔ یہ مولوی نہیں لائے بلکہ ائمہ معصومین کی طرف سے ابحاث آئے ہیں جن پر ہمیں توجہ بھی کرنی چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے۔ تو 5ویں مسئلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، کوئی بندہ کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرنے کے بعد اس لڑکے کی بہن اس بدفعلی والے پر حرام ہو جائے گی، اور اگر اس لڑکے کی ماں طلاق یافتہ ہے یا بیوہ ہو گئی ہے تو وہ بھی جو ہے لواط کرنے والے پر حرام ہو جائے گی۔ لیکن لواط ہونے والے پر لواط کرنے والے کی بھی کیا یہ عورتیں حرام ہوگی یا نہیں، وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اور 6 مسئلے میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جو شخص محرم ہے، محرم کا مطلب ہے حالت احرام میں ہے، اگر وہ عقد کرنا چاہے، حالانکہ عقد نکاح ممنوع ہے، اگر وہ عقد کرنا چاہے تو کیا وہ عقد صحیح ہے، غلط ہے، یا عقد صحیح ہے اس کا احرام باطل ہے، یا پھر وہ جو احرام ہے وہ حج کا ہے یا عمرے کا ہے، پھر حج اور عمرے بھی واجب ہیں یا مستحب ہیں، تو ہم اس تفصیل کو عبارت میں پڑھیں گے۔ مسئلہ من اوقب غلامن، جو کسی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرے، او رجلن، یا کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرے۔ بھئی بدفعلی کا کیا مطلب؟ مولوی ہیں تو شریعت میں کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، تو آپ ذرا بدفعلی کا ہمیں مطلب سنا دیں۔ بِأَنْ أَدْخَلَ بِهِ، یعنی یہ شخص داخل کرتا ہے بہی، اس لڑکے کو یا اس غلام کو، بعض الحشفہ، ختنے والی جگہ کا کچھ حصہ، پورا بھی بھلی داخل نہ کرے، کچھ حصہ بھی داخل کرے تو یہ بدفعلی اور یہ اوقب میں آ گیا۔ وَإِن لَمْ يَجِبْ الْغُسْلُ، اگرچہ اس داخل کرنے سے غسل واجب نہ ہو، کیونکہ غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب غیبوبۃ الحشفہ، پوری ختنے والی جگہ داخل کی جائے۔ اب کسی بندے نے اس قسم کا غلط کام کیا، اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ حرمت علی الموقب، اس غلط کام کرنے والے پر حرام ہو جائے گی کون؟ ام الموتوع، جس بندے کے ساتھ یہ کام کیا ہے اس کی ماں۔ وَإِنْ عَلَتْ، سگی ماں، کہتے ہیں وَإِنْ عَلَتْ، جتنا یہ سلسلہ اوپر چلا جائے، یعنی پھر اس کی ماں کی ماں بھی حرام ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کی نانی، ٹھیک ہے، اور پھر آگے چلے جائے اس کی دادی بھی اس پر حرام ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں وَأُخْتُهُ، اور جس بندے کے ساتھ بدفعلی کی گئی ہے اس کی بہن بھی بدفعلی کرنے والے پر حرام ہے۔ دون بناتہا، اچھا جس کے ساتھ بدفعلی کی گئی اس کی بہن تو حرام ہے، لیکن بہن کی بیٹیاں یعنی اس کی بھانجیاں کہتے ہیں وہ حرام نہیں ہوں گی۔ وَبِنْتُهُ، اور اسی طریقے سے جس کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے اس کی بیٹی بھی بدفعلی کرنے والے پر حرام ہے۔ وَإِن نَزَلَتْ، سگی بیٹی، کہتے بیٹی ہو یا وہ نیچے سلسلہ آ جائے، یعنی اس کی نواسی ہو یا اس کی پوتی ہو، من ذکر و انثی، یہ جو نیچے سلسلہ آیا ہے وتی شدہ کے بیٹے کی طرف سے ہو یا بیٹی کی طرف سے ہو، من النسب اتفاقا، البتہ یہ ضروری ہے کہ اس کی نواسی اور پوتی نسب یعنی خونی رشتے کے ساتھ ہوتی ہو۔ وہ من الرضاء، لیکن اگر دودھ کے ذریعے بھی اس بندے کی کوئی لڑکی پوتی یا نواسی ہے تو وہ بھی وتی کرنے والے پر حرام ہو جائے گی، علی الاقوی، قول قوی کے مطابق۔ ولا فرق فی المفعول، وہ بندہ جس کے ساتھ برائی کی گئی ہے کوئی فرق نہیں بین الحی والمیت، چاہے وہ زندہ ہو اور بدفعلی کرائے، یا وہ بیچارہ مر گیا تھا، اس کو غسل دیتے ہوئے غسل والے نے اس کے ساتھ بدفعلی کر دی، یعنی مرنے کے بعد بھی بدفعلی ہوئی
تو بھی جس کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے اس کی ماں، بہن، بیٹی بدفعلی والے پر حرام ہوگی، الاقوا، کیوں؟ عملاً بالاطلاق، عمل کرتے ہوئے اطلاق پر، یعنی یہ مطلق ہے کہ جس کے ساتھ بدفعلی ہوئی ہے اس کی بیٹی، بہن، ماں بدفعلی والے پر حرام ہے۔ مطلق ہے کا مطلب چاہے بدفعلی شدہ زندہ ہو چاہے مردہ ہو۔ وَإِنَّمَا تَحْرُمُ الْمَذْكُورَاتِ، بتحقیق یہ ذکر شدہ عورتیں حرام ہوں گی وطی کرنے والے پر، مَعَ سَبْقِ الْوَطِي الْعَقْدِ، جب پہلے اس نے برائی کی ہو اس کے بعد یہ نکاح کرے، ٹھیک ہے، علیہن، ان عورتوں پر، وَلَوْ سَبَقَ الْعَقْدُ، لیکن پہلے اس بدبخت نے عقد کیا تھا، علی الفعل، اس بدفعلی سے پہلے، اور بعد میں سالے کے ساتھ اس نے بدفعلی کر دی، لم تحرم، تو جناب یہ جو ہے عورتیں حرام نہیں ہوں گی، کیوں؟ للاصل، اصل کی وجہ سے، بھئی پہلے تو حلال تھی، اصل سے مراد استثناء بھی لے سکتے ہیں، اب بدفعلی کے بعد ہم شک کرتے ہیں کہ حلال ہے یا نہیں، اصل کہتے ہیں کہ ابھی بھی حلال ہے۔ وَلِقَوْلِهِمْ علیہم السلام، اور ائمہ معصومین کا قول بھی ہے، لا يحرم الحرام الحلال، حرام جو ہے وہ حلال کو حرام نہیں کرتا، یعنی لڑکے کے ساتھ بدفعلی کرنا حرام تھا، اس کی بہن کے ساتھ تو پہلے سے ہی اس کا نکاح تھا، وہ تو حلال تھی، تو اب وہ بدفعلی جو کہ حرام تھی وہ اس نکاح حلال کو حرام نہیں کر سکتی۔ عدم الفرق بین مفارقت من سبق عقدها بعد الفعل و عدم ہی، ظاہراً کوئی فرق نہیں ہے کہ بین مفارقت، اس مرد کے درمیان جدائی ہو گئی ہے، من، اس عورت کی، سبق عقدها، جس کا عقد پہلے ہوا تھا، بعد الفعل، فعل کے بعد، اب بعد الفعل کا تعلق ہے جدائی، یعنی فعل کے بعد جدائی ہو گئی، وہ عدم ہی، یا اس قسم کی کوئی جدائی نہ ہوئی ہو، فیجوز لہ، اگر جدائی ہو گئی ہے تو جائز ہے اس بدفعلی والے کے لیے تجدید و نکاحہا، کہ وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، بعدہ، اس برائی کے بعد، مع احتمال عدم تجدید، احتمال ہے کہ یہ دوبارہ نکاح نہ کر سکتا، کیوں؟ لصدق سبق الفعل بنسبت الی العقد الجدید، اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر نکاح سے پہلے برائی کرے گا تو نکاح نہیں کر سکتا، تو یہ جو دوسرے نمبر والا نکاح ہے اس سے پہلے تو بدفعلی کر چکا ہے، تو نتیجے میں فعل پہلے ہوا، نکاح بعد میں ہو رہا ہے۔ ولا فرق فیہما، کوئی فرق نہیں ہے برائی کرنے والے میں اور جس کے ساتھ برائی ہو رہی ہے، بین صغیر والکبیر، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، علی الاقوا، کیوں؟ للعموم، اس لیے کہ حکم عام آیا ہے کہ جس نے بدفعلی کی ہے اس پر بدفعلی شدہ کی بہن وغیرہ حرام ہوگی، عام ہے، یعنی بلوغت ہو غیر بلوغت ہو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ فَيَتَعَلَّقُ التحریم قبل البلوغ بالولی، بالغ ہونے سے پہلے شادی کرنا حرام ہے، لیکن یہ بچہ تو نہ بالغ ہے، اس کے لیے تو حرام حلال کا کوئی مسئلہ نہیں، کہتے اس کے ولی کے لیے حرام ہے کہ وہ اس لڑکے کی شادی کرائے ایک ایسی لڑکی کے ساتھ جس کے بھائی کے ساتھ اس نے بدفعلی کی ہے، وہ بعد البلوغ بہی، لیکن بالغ ہونے کے ساتھ خود اس لڑکے کے ساتھ حرمت کا تعلق ہوگا، ولا یحرم علی المفعول، اچھا جو شخص مفعول بنے وہ فاعل کی بیٹی یا بہن سے شادی کر سکتے ہیں، کہتے ہیں کر سکتا ہے، بے سبب ہی، بے سبب ہی کی مل جائے گی جناب کس کی طرف؟ بدفعلی کی طرف، شیء عندنا، ہم شیعوں کے نزدیک کوئی چیز حرام نہیں ہوگی، کیوں؟ للاصل، ہم شک کرتے ہیں کہ اس نے بدفعلی کرائی ہے فلاں شخص سے، اب اس کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے، نہیں، اصالت الجواز کہتا ہے، اصالت الاباحت کہتا ہے کہ یہ شادی کر سکتا ہے۔ وربما نقل عن بعض الاصحاب، ہمارے کچھ علماء سے نقل کیا گیا ہے، وہ ہمارے علماء میں سے کون ہیں؟ ظاہراً ان کا نام انہوں نے لیا ہے احمد، ان سے نقل کیا گیا ہے تعلق التحریم بالمفعول، کہ مفعول کے ساتھ بھی حرام کا تعلق ہوگا، کل فاعل، جیسے کہ فاعل کے ساتھ بھی جو ہے کیا ہے وہ تعلق ہوا تھا۔ وفی کثیر من الاخبار، اور بہت ساری احادیث میں کیا ہے؟ اطلاق و تحریم، وہ کہتے ہیں کہ حرام ہے، کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ بھی یہ رشتے کرنا اور مفعول کے ساتھ بھی، بحیث یمکن، اس طریقے سے اطلاق ہے کہ ممکن ہے تعلق و تحریم، حرمت کا تعلق ہو جائے بکل منہما، فاعل کے ساتھ بھی مفعول کے ساتھ بھی، ولکن المذہب الاول، شہید ثانی فرماتے میرا نظریہ پہلے والا ہے،
یعنی واتی پر یہ چیزیں حرام ہیں، لیکن جس کے ساتھ یہ وتی ہوئی ہے اس کے لیے یہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ اب چلتے ہم چھٹے مسئلے کی طرف۔ تو چھٹے مسئلے السادسہ سے پہلے المسئلۃ کو ذہن میں رکھیں گے۔ المسئلۃ السادسہ، چھٹا مسئلہ، لو عقد المحرم، اس کو باب افعال کا اسم فاعل ہے۔ اگر احرام والا شخص عقد کرتا ہے بفرض او نفل، چاہے وہ جو ہے کیا ہے جناب اس کا احرام جو ہے کیا ہے وہ فرضی ہو یا اس کا احرام جو ہے کیا وہ نفلی ہو، تو پھر کہتے ہیں وہ احرام چاہے حج کا ہو چاہے عمرے کا ہو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں چاہے حج واجب کا ہو چاہے حج نفل کا، چاہے عمرے واجب کا ہو چاہے عمرے نافلہ کا، بعد افساد ہی، تو یہ شخص کیسے کرتا ہے؟ پہلے اپنے اس حج اور عمرے کو فاسد کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے کیا ہے یہ جناب شادی کرتا ہے۔ وَقَبْلَهُ عَلَى الْأُنْثَى، بعد افساد ہی وَقَبْلَهُ عَلَى الْأُنْثَى، اور اس سے پہلے وہ عورت کے ساتھ نکاح کر دیتا ہے۔ قبلہ کا مطلب یہ کہ وہ قبل الافساد، عالماً بتحریم، در حالی کہ اس بندے کو علم بھی تھا کہ یہ میرا حالت احرام میں نکاح کرنا حرام ہے، حرمت ابداً، یہ عورت قیامت تک اس پر حرام ہو جائے گی بالعقد، عقد کے ذریعے۔ وَإِن لَمْ يُدْخِلْ، اگرچہ یہ شخص اس عورت کے ساتھ دخل یدخلو نہ بھی کرے تو علم والی صورت میں وہ عورت حرام ہو جائے گی، لیکن وَإِن جَهِلَ تَحْرِيمَ، اگر اس شخص کو حرام ہونے کا پتہ تھا تو پھر لم یحرم، یعنی عقد حرام نہیں ہے، یا لم تحرم، یا عورت اس پر حرام نہیں ہوگی۔ وَإِن دَخَلَ بِهَا، اگرچہ یہ شخص اس عورت کے ساتھ دخول کر چکا ہے، لیکن یقع عقدہ فاسدا، لیکن اس کا یہ نکاح فاسد ہو جائے گا، یہ غلط ہے، فَلَهُ الْعَوْدُ، پھر اس شخص کو اس عورت کی طرف رجوع کا حق ہے، بعد الاحلال، الہی کی ضمیر جائے گی عقد کی طرف، یعنی پھر یہ نکاح کر سکتا ہے بعد الاحلال۔ احلال کا مطلب ہے جب احرام سے آزاد ہو۔ ھذا هو المشہور، یہی نظریہ مشہور ہے۔ وَمُسْتَنَدُهُ رِوَایَةُ زُرَارَہ عن ابی عبداللہ علیہ السلام، بھائی اس مشہور نظریے کی دلیل کہتے ہیں زرارہ صاحب کی روایت ہے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ وہ روایت کیا ہے؟ کہتے ہیں الدالۃ بمنطوقها، اس روایت کے الفاظ، منطوق در مقابل مفہوم، اس روایت کے الفاظ دلالت کرتے علی حکم العلم، کہ علم والی صورت میں یہ حکم ہے کہ حرام ہو جائے گی۔ وہ بمفہومها، اور اس روایت کے مفہوم کو دیکھیں گے تو پھر وہ علی غیر العلم، وہ کہے گی کہ غیر علم والی صورت میں حرام نہیں ہوگی۔ تو یہ گویا کہ ہم روایت کے دونوں چیزوں کو دیکھیں گے، مطلب کو بھی اور مفہوم کو بھی۔ وہ معتضد بالاصل، کہتے ہیں یہی حکم اصالت الاباحہ کے ساتھ بھی جو ہے کہ تعلق رکھتا ہے کہ جہل کی صورت میں یہ عورت حرام نہیں ہوگی، کیوں؟ اصل اباحہ ہے۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ فلا یضر ضعف الدلالت، اگر کوئی شخص کہے کہ روایت کی دلالت تو ضعیف ہے، بھائی روایت کی دلالت ضعیف ہے لیکن اس کو اصل کی مدد مل گئی۔ ولا تحرم الزوجۃ، لیکن اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرتا ہے احرام کی حالت میں تو وہ اس پر حرام نہیں ہوگی مطلقاً، چاہے علم رکھتا ہو حرمت کا چاہے علم نہ رکھتا ہو، یا یوں کہیں چاہے احرام واجب میں اس نے وطی کی ہو یا احرام غیر واجب میں اس نے وطی کی ہو، تو بیوی اس کی اس پر حرام نہیں ہوگی۔ تو آج کے مسئلے میں گویا کہ آپ نے دو مسئلے پڑھے، ایک اگلام بازی کا مسئلہ تھا اور دوسرا احرام کا مسئلہ۔ انشاءاللہ اگلے درس میں 7واں مسئلہ پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔